بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں رانا ثاقب۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سب سے پہلے بات کریں گے تازہ ترین صورتحال پر۔ عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے UNO کے ایک ادارے ہیومن رائٹس کے اندر ایک خطاب کیا ہے، اور قاسم خان کا یہ خطاب دو حصوں پر مشتمل ہے۔ دو اہم نکات پر بات چیت کی گئی ہے، تو اس ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین، عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے ہیومن رائٹس کونسل کے اندر خطاب جو کیا ہے، دو اہم نکات پر اس نے بات کی ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے والد کے ساتھ وہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے۔ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے، اور اس نے یہ بات بھی کی ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی انتقام کی آڑ میں وہ جبری گمشدگیاں کی جا رہی ہیں، لوگوں کو جیلوں کے اندر ناحق بند کیا جا رہا ہے۔ اور ہم اس بات پر وہ اتفاق کرتے ہیں، اس بات پر ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ نے یہ بات بالکل ٹھیک کی ہے۔ سیاسی انتقام کی آڑ میں آ کر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جاتی ہیں، جبری طور پر گمشدہ کر دیا جاتا ہے لوگوں کو، سیاسی لیڈروں کو، عوامی لیڈروں کو وہ پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ اس بات پر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ بات آپ نے بالکل حق اور سچ کی ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے ہیومن رائٹس کونسل کے اندر کی ہے کہ پاکستان کے اندر بلاسفیمی کیسز کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس بات میں ہم آپ کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تحریک انصاف کے جتنے بھی ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے سانحہ مرید کے اوپر جو آواز اٹھائی ہے، آپ نے جو تحریک لبیک پر ہونے والے ظلم کے اوپر آواز اٹھائی ہے، ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم اس کا آپ کو کوئی انعام یا بدلہ تو نہیں دے سکتے، ہم شکریہ ادا کر سکتے ہیں، اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی دینا ہے۔ ہیومن رائٹس کونسل کے اندر قاسم خان نے یہ جو بلاسفیمی کیسز والا جو ایشو اٹھایا ہے، ہم بالکل اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ قاسم خان نے یہ پتہ نہیں کس کے کہنے پر یہ بات کی ہے، اور آپ لوگ اس کا دفاع کر رہے ہیں یہ سمجھ کر کہ وہ آپ کے لیڈر کا بیٹا ہے۔ دیکھیں، جو اس نے پہلے ایشو پر بات اٹھائی ہے، ہم نے آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا، اور اس چیز کی جناب تائید بھی کی ہے کہ بالکل ٹھیک ایشو پر اس نے بات اٹھائی ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر کسی کے ساتھ بلاسفیمی کیسز کو لے کر کوئی زیادتی ہوئی ہے، تو آپ اس بندے کو سامنے لے کر آئیں۔ تو قسم با خدا ہماری ٹیم پھر اس بندے کا وکیل بن کر اس کا کیس لڑنے کو تیار ہے۔ آپ ایسا کوئی بھی بندہ ثابت نہیں کر سکتے کہ بلاسفیمی کیسز کا جو غلط استعمال کیا گیا ہو، کسی کے خلاف 295C کا غلط استعمال کیا گیا ہو۔ یہ جو 295C جو پاکستان کا آئین اور قانون ہے، اس کے خلاف بیرونی اور اندرونی طاقتیں لگی ہوئی ہیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس قانون کو پاکستان سے ختم کر دیا جائے۔ لیکن پاکستان وہ ایک اسلامی ملک ہے۔ اسلامی ملک وہ اس قانون کو بالکل بھی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ قانون ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت اور آپ کی ختم نبوت کا محافظ ہے۔ تو یہ قانون وہ ختم کرنے کی کوشش لبرل، سیکولر اور قادیانی لوبی اس کے پیچھے بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ وہ کسی نہ کسی کو پکڑ کر سامنے لے آتے ہیں، وہ اسے بیان دلوا دیتے ہیں، کسی نہ کسی کے ذریعے وہ اپنا بیانیہ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا نہیں آئیڈیا کہ اب قاسم خان نے کس کے کہنے پر یہ بات ہیومن رائٹس کونسل کے اندر کی ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو اگر بتا دوں کہ پاکستان کے اندر کس کس طرح کے لوگ پڑے ہیں جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں، اگر میں ان کی گستاخیاں بتا دوں تو میں گستاخیاں بتانے کا مجرم ٹھہر سکتا ہوں۔ اس قدر انہوں نے وہ غلیظ گستاخیاں کی ہیں، قرآن کریم کی بے حرمتی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، اور مقدس ہستیوں کے نام اپنے پرائیویٹ حصوں پہ لوگوں نے لکھے ہیں۔ ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان لوگوں کی سزائیں معاف کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب آپ ہی یہ چیز بتائیں کہ کیا یہ قاسم خان کی یہاں پر بات کرنا ٹھیک ہے؟ بلاسفیمی کیسز کا بالکل بھی غلط استعمال نہیں کیا جا رہا پاکستان کے اندر۔ ایک بھی کیس ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر 295C کا کوئی غلط استعمال کیا گیا ہو۔ یہاں پر آپ نے جذبات کے ساتھ نہیں بلکہ پوری غور و فکر کے ساتھ سوچنا ہے۔ اور ناظرین، اب بات کرتے ہیں دو عوامی لیڈروں کی جن کو جبری طور پر وہ پابند سلاسل رکھا ہوا ہے، جبری طور پر جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے۔ ایک تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی صاحب، اور دوسرے تحریک انصاف کے بانی عمران احمد خان نیازی صاحب۔
ये दो ऐसे अवामी लीडर हैं कि जिनको पाकिस्तान का 70 से 80% नौजवान तबका अपना लीडर मानता है। आज अगर इनको रिहा कर दिया जाए तो फिर आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि लोग इन दोनों लीडरों को किस कदर प्यार करते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब को जबरी तौर पर गुमशुदा किए हुए 6 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। तो हम यही पूछना चाहते हैं इन ताकतवर कुर्सियों पर बैठने वाले लोगों से कि अगर हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब आपको लगता है कि वह मुजरिम है, उन्होंने कोई जुर्म किया है, तो फिर उनको अदालत में क्यों नहीं पेश करते आप? उनको अदालत तक रसाई क्यों नहीं दी जा रही? अगर वो बेगुनाह हैं तो फिर उनको रिहा क्यों नहीं किया जाता, उनको सामने क्यों नहीं लेके आ रहे? और दूसरे तहरीक इंसाफ के बानी इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो लंबे अरसे से जेल काट रहे हैं, केसेस का सामना कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। उनके दौरे खिलाफत के अंदर हमारे साथ जो भी हुआ, जो भी हमारे उनके साथ इख्तलाफ थे, वो उस वक्त थे जब वो इक्तदार में थे, लेकिन इस वक्त वो खुद मजलूम है, उनके ऊपर खुद जुल्म किया जा रहा है। और हम बिल्कुल भी ये नहीं कहते कि जो इमरान खान के साथ हो रहा है वो ठीक हो रहा है, हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहते, क्योंकि हमारे साथ भी ये जुल्म हो रहा है। तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने हमारे हक में भी आवाज उठाई है। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं तहरीक इंसाफ के लोगों का कि आप लोगों ने इंटरनेशनल मीडिया पर भी और जनाब हर प्लेटफॉर्म पर भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए आवाज उठाई है। नाज़रीन, ये थी आज की 2 अहम खबरें जो मैंने आप तक शेयर की हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।